اگلا سوال ہے 24 ستمبر 2019 کو منگل کے روز تقریباً شام 4 بجے جیلم شہر اور اس کے مضافات میں شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ بعض علماء کرام کا موقف ہے کہ زلزلہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، جبکہ چند علماء ایسے بھی ہیں جو اس زلزلہ کی حقیقی وجہ انجینئر محمد علی مرزا کے فتنہ کو قرار دے رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں جی؟ آپ کے بزرگ دین کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے پچھلے جتنے زلزلے ہیں آپ کے بزرگوں کی وجہ سے ہیں، تو ایک اگر میری وجہ سے آ گیا تو خیر ہے۔ تو میں اس کو پازیٹیو کہتا ہوں کہ اگر پھر یہ زلزلہ میری وجہ سے ہے تو یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ بھئی جہلم کی سرزمین میں سچائی کی آواز بلند ہوئی ہے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا۔ ظاہر ہے تکلیف اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے۔ میں یہ جوک کے طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا لینا دینا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا گمان تھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ زمین کی ڈیوٹی کے اوپر مامور ہیں، تو آپ ذرا کشمیر ایریا میں چلے جائیں، میرپور کے پاس ارد گرد جاتلاں اور یہ ادھر تو کئی مزار بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، تو وہ بزرگ جو ہیں وہ زمین کی حفاظت نہیں پھر کر پائے کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے۔ یہ توہم پرستی ہے کہ اس کو کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جی انجینئر صاحب کے فتنے کی وجہ سے۔ یہ میں نے خود بھی پوسٹیں علماء کی پڑھی ہیں اور مجھے دکھ نہیں ہوا، مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ یار یہ لوگ مطلب بالکل عقل سے پیدل ہیں کہ اس لیول تک بھی کوئی اتر سکتا ہے اور ان چیزوں کو اس طریقے سے کرے۔ تو میں اس کا پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جہلم میں ایک اینٹ بھی نہیں ٹوٹی۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر میں کوئی بزرگی کلیم کروں تو لوگ کہیں گے جناب دیکھو زلزلہ جہلم ہی چاہے تو جہلم میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، اور کھڑی شریف اور فلانا شریف جہاں سارے شریف بیٹھے ہوئے ہیں ادھر مکان گر گئے ہیں۔ لیکن میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا، یہ تو توہم پرستی ہے، اس طرح کی بات کرنا یہ جہالت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اس طرح کی جہالتیں اگلے زمانوں میں بھی پایا جاتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گرہن لگ گیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ سورج گرہن اس لیے لگا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا، حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے، بائی چانس اسی دن جو ہے وہ سورج گرہن لگا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے کنڈیم کیا، آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کی موت کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب ایسی نشانی ظاہر ہو تم اللہ کے ذکر میں نماز میں مشغول ہو جاؤ، اور آپ نے سورج گرہن کے دوران پوری نماز پڑھائی۔ تو ان چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ البتہ اس حوالے سے آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی حدیث چل رہی ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ گناہ ہونے شروع ہو جائیں، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بدکاری عام ہو جائے تو میری امت پہ زلزلے آئیں گے۔ بدکاری تو شروع سے ہی چل رہی ہے میرے بھائی، یہ یعنی ہر زمانے میں بڑے عروج کے اوپر رہی ہے، جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے آج بھی نہیں کرنی۔ تو یہ روایت اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے، جامعہ ترمذی کی، شیخ البانی بھی اسے ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں۔ البتہ ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہوگا لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جس طرح کے باقی نشانیاں ہیں۔ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ سیلاب کا آنا، ٹورنیڈوز کا چلنا، سمندری طوفانوں کا آنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ اللہ نے آزمائشیں خود بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے، ہمارے بچے کو آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، پھر ہم خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے، اگر یہ مصیبت آئی ہے تو یہ لوٹ کے چلی جائے گی۔ یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا تکلیف کے بارے میں۔
اللہ پہ یقین جو ہے نا یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ کس کس تکلیف کے اوپر رونا رو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے، یہ بڑی مشہور آیات ہے، میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی ہیں، آج یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو میں یہ بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر ہے 21 اور 22 اور 23 ہے سورۃ الحدید۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں آئے، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جان میں آئے، تو ساری اس میں آ گئی۔ زمین میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں، ٹورنیڈوز، سیلاب، زلزلے، وبائی امراض، اور ہماری جان میں جتنی بیماریاں ہیں، چاہے کینسر ہو، چاہے ٹی بی ہو، ہیپاٹائٹس ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے کمیونٹی پہ آئیں، ہیومن کمیونٹی پہ یا کسی انڈیویجول پہ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ پہلے ہی میں نے لوح محفوظ میں لکھی ہیں، اس سے پہلے کہ میں انہیں تم پہ بھیجوں۔ تو جب لکھی ہوئی ہیں پھر تو آنی ہے، آزمائش تو آنی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ بڑی آسان ہے۔ تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے پہلے ہی کیسے اس کو ڈیفائن کر دیا، کیسے ہی پہلے پتہ ہے اللہ کو۔ یہ کس لیے ہوا؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، یہ ہم نے اس لیے لوح محفوظ میں لکھی ہے تاکہ تم سے کوئی چیز جاتی رہے تو تم اس پہ کف افسوس نہ ملو، ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بلکہ وہ جو اللہ کی مرضی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو اللہ تمہیں دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ ہم نے تقدیر میں لکھی ہیں کیونکہ اس کے ذریعے آزمانا ہے، اور بعض اوقات پھر انسان اللہ کی طرف رجوع بھی لاتا ہے۔ وہ سورہ السجدہ ہے نا، پارہ نمبر 21 میں، اس میں ایک آیت ہے بڑی زبردست، وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ یہ تکلیفیں کیوں بھیجتا ہے، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے۔ ہاں جی، یہ آگی سورہ السجدہ، سورہ السجدہ کے اندر 21 نمبر آیت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے تمہیں دنیا کی زندگی میں تکلیف کا مزہ، عذاب عربی میں تکلیف کو، اس بڑے عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیف آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دین کے راستے پہ اسی وقت آئے ہیں۔ یہ سعید انور آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال ہے، ان کی 8 سال کی بیٹی فوت ہوئی تھی، وہ تو فوت ہو گئی، وہ تکلیف آگے چلی گئی، لیکن سعید انور کی آخرت بنا کے چلی گئی، وہ اللہ کے راستے پہ آ گیا۔ تو یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم یہ تکلیفیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بالکل ہر چیز صحیح چل رہی ہو نا تو بندے کا دماغ بھی پھر ٹیشی ہوتے ہوتا ہے، جب کوئی رکاوٹ آئے نا پھر پتہ لگتا ہے نہیں یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے، اس کی طرف رجوع لانا ہے۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا جی، اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں نا، تو کئی لوگ مجھے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یہ عذاب ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جس پہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے نا وہ اسے عذاب نہیں آزمائش ہی کہے گا، کیونکہ وحی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا تھا، عذاب تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے، ورنہ تو آپ کے دشمن پہ جو مصیبت آ رہی ہے ایک فرقے والا کہے گا یہ عذاب آیا ہے، دوسرا کہے گا آزمائش ہے، دوسرا کہے گا آپ پہ جو آیا ہے وہ عذاب ہے، ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ اس طرح تو نہیں کوئی ڈیفائن۔ اور پھر مولا علی کی طرف بھی منسوب کیا ہوا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس تکلیف میں تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ وہ آزمائش ہے، اور جس تکلیف میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ عذاب ہے۔ یہ ہمیں ان کی طرف جھوٹا قول منسوب کیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے فراڈیے قسم کے لوگوں پہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا وہ بھی تسبیح اٹھا کے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، جن پہ واقعی لگتا ہے کہ عذاب ہی آیا ہوا ہے۔ لوگ ہر معاملے میں جن کا تھوڑا سا بھی ریلیجن کا، ہندو جو ہیں وہ اپنے گردواروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، مندروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کرسچنز جو ہیں وہ اپنے گرجوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں مقصد بھی یہ بتایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اسی لیے آتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے ڈیفائن نہ کیا کریں کہ اس پہ عذاب آ گیا ہے، اس پہ آزمائش آ گئی ہے، ہر ایک پہ آپ آزمائش ہی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر ایک بڑی زبردست آیت نازل فرمائی ہے،
سورہ الشورى آیت نمبر 30. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، اور اکثر تو ہم معافی کر دیتے ہیں. یہ ویسے اسپیسیفکلی جب وقت کا پیغمبر دعوت دے رہا ہوتا ہے اس وقت کافروں پہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ لوگ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوں. یہ مکی صورت ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ جتنی بھی اب تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اسی لیے یعنی آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اس کائنات میں سب سے بڑی تکلیف اگر کسی پہ آئی ہے تو سیدنا حسین ابن علی پہ آئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. محرم کا مہینہ ہے، انہیں یاد کرنے کا مہینہ ہے. آج 29 محرم 1441 ہجری ہے. تو سر ان پہ تو آخری درجے کی آزمائش آئی ہے. تو یہ اگر آپ اس کا ترجمہ لیں کہ جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انبیاء پہ بھی تکلیفیں آئی ہیں. یہ اسپیسیفکلی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم پہ چھوٹے چھوٹے عذاب نبی کی موجودگی میں آتے تھے نا، وہ سورہ دخان میں بھی آتا ہے، کئی ایک عذاب آئے ہیں مکے کے اوپر قحط آئے ہیں، پھر حضور سے آ کے کہتے تھے دعا کرواؤ. صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، قحط ٹل جاتا تھا، جب ٹلتا تھا پھر کفر کرنا شروع کر دیتے تھے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کے اوپر 9 عذاب آئے تھے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا، ٹھیک ہے جی، کھٹملوں کا، وہ کتنے عذاب سورہ اعراف میں گنوائے گئے ہیں. ہر دفعہ آتا تھا کہتا ہے موسیٰ اس دفعہ سفارش کر دے، وہ ٹلتا تھا پھر وہی کام شروع کر دیتے تھے. تو پیغمبر کی موجودگی میں جو اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں نا، وہ ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں کہ وہ جو پیغمبروں میں ایمان نہیں لا رہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے. بعد میں آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی ڈیفینیشن نہ کیا کریں، اس میں نقصان ہوتا ہے اور پھر لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقی ان ساری چیزوں کی سائنٹیفک ریزنز بھی ہوتی ہیں، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. ٹیکٹونک پلیٹس زمین کے نیچے ہیں جن کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ اوپر کی لیئرز تیر رہی ہیں، اور وہ جب پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں مسلسل، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. یہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا ہوا ہے. وہ جو قرآن میں ہے نا بچھونا بنایا، اس سے مراد یہ نہیں کہ فلیٹ بنایا، مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا، ورنہ تو مشکل ہو جائے. تو اس کو سٹیبل اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا. وہ ٹیکٹونک پلیٹس جب ڈسٹرب ہوتی ہیں ارتعاش پیدا ہوتا ہے. جس طرح یہ جہلم سے آلموسٹ 12 کلومیٹر دور ایک فالٹ لائن ہے، اور سر یہ فالٹ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ انجینئر صاحب سے زلزلہ آیا ہے، یہ 70 سال پرانی فالٹ لائن ہے، میرے ابا جی کی پیدائش سے بھی پہلے یہ فالٹ لائن ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو کس نے مشورہ دیا تھا یہاں منگلا ڈیم بنائیں فالٹ لائن کے اوپر. بڑا ڈینجرس کام ہے، فالٹ لائنز کے اوپر کون ڈیم بناتا ہے؟ پتہ نہیں اس وقت کیا مجبوری تھی کہ ادھر ہی بنانا تھا. تو یہ فالٹ لائن تو میرے والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے کی موجود ہے، یہ زلزلہ میری وجہ سے نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو وہ خام خواہ میرے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. باقی اگر میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو میں کہوں گا جہلم میں تو الحمدللہ بچت ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ ارد گرد کافی نقصان ہوا ہے. میرپور کے اندر آلموسٹ 500 سے زیادہ گھر گرے ہیں اور 100 کے قریب تقریباً اموات ہوئی ہیں اور کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں. ابھی بھی کئی علاقے ہیں، ہمیں تو وہاں سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کروائیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. وہاں پہ ان پہ مشکل وقت ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ امداد بھی نہیں پہنچ پا رہی، کیونکہ صرف ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جانا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک لمیٹڈ امداد ہی جا سکتی ہے. سڑکوں کا معاملہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. ابھی یہ جاتلاں والی روڈ آرمی نے محنت کر کے کچھ تھوڑی سی بحال کی ہے، لیکن ابھی بھی پورے طریقے سے راشن ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے لوگ وہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ ہر ایک چیز کی سائنٹیفک ریزن ضرور ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز ایجوکیٹ کر دوں. میرا ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے، اسلام ورسز ماڈرن سائنس. اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ تقابل نہیں ہے. دنیا میں ہونے والے، کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایک فزیکل ریزن ہے اور ایک اس کی نان فزیکل ریزن ہے جو سامنے نظر نہیں آتی. مثلا یہ زلزلے کو ہی لے لیں. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اب اگلا ان سے اگر سوال کریں ہاؤ، کیسے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس وقت اس پلیٹ نے ہلنا ہے؟ فالٹ لائن تو پہلے سے ہی موجود ہے.
وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ ہمیں نہیں پتا, اسی کے پیچھے خدا ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. کائنات میں ہونے والے ہر واقعے کے پیچھے گاڈ ہے. یہ فزیکل فینومینا جو بڑے لیول کا آتا ہے, اس کو ڈیسائیڈ گاڈ کرتا ہے کہ کون سا وقت یہ والا معاملہ ہوگا. تو وہ ریزن اپنی جگہ موجود ہے, فزیکل ریزن جو بھی ہو, لیکن اس کو ڈیسائیڈ کون کرتا ہے کہ کس وقت پہ ہونا ہے, کس تاریخ کو, کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ ہونا ہے. یہ سپریم بینگ, سپر نیچرل ایجنسی, سپریم اتھارٹی, آلمائٹی اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اسے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پھر ریویلڈ نالج سے چیزیں پتہ چلی ہیں وہی کے ذریعے. ایکوائرڈ نالج, سائنس کا نالج صرف فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے. جو ریویلڈ نالج ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہر اس طرح کی چیز کے پیچھے گاڈ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اس لیے مشیت خداوندی اسے سمجھنا چاہیے. اور ظاہر ہے, اور اس میں بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی زلزلے میں اتنے بندے مر گئے. اس دفعہ تو اتنی اموات نہیں ہوئی ہیں. 2005 میں 8 اکتوبر کو جو زلزلہ آیا تھا اس میں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے وہ دونوں زلزلے یاد ہیں. دونوں زلزلوں کے وقت میں ایک ہی اسی بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا. اس وقت بھی بس سویا ہوا تھا. 4:02 پہ زلزلہ آیا ہے, یہ 24 ستمبر کو. اسی بیڈ پہ میں اس وقت بھی سویا ہوا تھا. اس وقت ہم سحری کر کے سوئے ہوئے تھے. تو ابھی میں زور کے بعد کھانا کھا کے سویا ہوا تھا. تو مجھے لگا میرا بیڈ کسی نے زور سے لایا. تو میں نے پہلے آواز دی, میں نے کہا شاید کوئی بچہ ہے. میں نے کہا یہ بچوں کیا کر رہے ہو یار, سونے دو. پھر نا میں ایک دم میری آنکھ, مجھے لگا جیسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے. تو مجھے لگا کہ میں نے فوراً پنکھے کی طرف دیکھا, جو پنکھا باہر لگا ہوا تھا, جو چل نہیں رہا تھا. تو میں نے اس کو ہلتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا لو زلزلہ ہے. میں فوراً آ کے ہم نے اللہ کی طرف رجوع. بہرحال اس پنکھے کے جو سسپینڈڈ ہلنے کی جو ایمپلیٹیوڈ تھا کسی بھی صورت 2005 کے زلزلے سے کم نہیں تھا. صرف یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ اس کی ڈیوریشن کم تھی, ادروائز انٹینسٹی آلموسٹ اس کی وہی تھی. یہ اللہ نے بچت کی ہے الحمدللہ. یہ تھوڑی دیر اور آتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بچت والا معاملہ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی جناب وہ 1 لاکھ بندہ مر گیا, 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے لیکن وہ فیل نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں پچھلے 10 سالوں میں 40,000 بندہ مر گیا ہے, اور پاکستان میں ہر سال ایکسیڈنٹ میں 40,000 بندہ مرتا ہے. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے جو ہر سال مر رہا ہے کہ یار ہم اپنا جو ہے وہ ٹریفک کا نظام بہتر کریں, روڈز کا نظام بہتر کریں. ایک 10 سال میں 40,000 بندہ اور ایک ہر سال 40,000 بندہ مر رہا ہے, اس کو کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا. باقی تو میں نے دیکھا کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے کوئی ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا. اینڈ رزلٹ دیکھیں نا, 10 سالوں میں 40,000 بندہ اور ہر سال 40,000 بندہ, تو اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بھی یاد رکھیں ہر گھنٹے میں 6,000 لوگ مرتے ہیں. نیچرل ڈیتھ جو دنیا میں چل رہی ہیں ایک ایوریج 1.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے 24 گھنٹے کے اندر. 1.5 لاکھ بندہ ویسے ہی مر رہا ہے, لیکن وہ جب 1.5 لاکھ ایک جھٹکے میں مر جاتا ہے زیادہ فیل ہوتا ہے. اور وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کرتا ہے. ایک گھر کی موت ایک چھوٹے سے محلے کے لیے عبرت ہوتی ہے, اور ایک محلے میں بڑے لیول کی موت یا زیادہ لوگوں کی اکٹھی موت پورے شہر کے لیے عبرت ہوتی ہے. اور ایک شہر میں کسی ڈیزیز کی وجہ سے اموات یا کسی قدرتی آفت کی وجہ سے, ارتھ کوئک کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے موت ایک ملک کے لیے عبرت ہوتی ہے. اور ایک ملک کے اوپر آفت جس طرح ہم پہ آئی تھی اس وقت 8 اکتوبر 2005 کو, یہ پوری دنیا کے لیے عبرت تھی. موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ عبرت دیتا ہے, کیونکہ بندے کا وہ ٹائم تو مقرر ہے, وہ تو آنا ہی آنا ہے. یہ کہنا جی بچوں کا قصور تھا مر گئے, تو بچے اس کے بغیر نہیں مرتے ہیں, مر نہیں ہوتے ہیں. اللہ کا نظام ہے کہ ہر بندے کا ایگزٹ ڈیفرنٹ ہے. کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے, کسی نے گردے کے فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے کینسر میں مبتلا ہو کے مرنا ہے, کسی نے ہیپاٹائٹس سے مرنا ہے, اور کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جانا ہے, کسی نے برین ہیمریج سے مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کو پتا ہے کس بندے کا دنیا سے ایگزٹ کیسے ہونا ہے. الٹیمیٹلی ایگزٹ ہر بندے کا ہے. تو اس طرح کے زلزلوں میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جی
اللہ نے ہمارے گھر دیکھ لیا تھا مصیبت کے لیے، وہ اس طریقے سے نہ ہوتا۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے، وہ جب کچھ مسلمان شہید ہو گئے، کافی انصار، سورہ یعنی آل عمران میں آتا ہے نا کہ غزوہ احد کے موقع پر کئی لوگ شہید ہوئے، تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا یہ ہمارے ساتھی اس لیے مارے گئے ہیں کہ یہ چلے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اگر یہ نہ جاتے تو یہ بچ جاتے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوا ہے، سورہ آل عمران کی آیات ہیں کہ اگر تمہاری موت کا وقت بھی آیا ہوتا نا تو تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے جاتے، تم چاہتے بھی نا کہ ہم گھر میں بیٹھے، تب بھی اللہ نے تمہیں کھینچ کے لے جانا تھا وہاں پہ۔ تو یہ بات نہ کرو کہ یہ اس لیے مرے ہیں کہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کی موت کا وقت آیا تھا، وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کی راہ میں مر گئے۔ تو یہ بھی، اس میں بھی جو فوت ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں جو دیوار کے دبنے کے نیچے آ کے مر جائے وہ شہید ہے، اور مکانات گرنے سے جو مرتے ہیں وہ شہید ہیں حکمن، پیٹ درد سے جو مر جائے وہ شہید، طاعون کے مرض میں جو مر جائے وہ شہید، جو آگ میں جل کے مر جائے وہ شہید، اور جو پانی میں ڈوب کے، یہ 5 شہداء ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو اس طریقے سے مرے وہ شہید ہیں، بشرطے کہ وہ کام صحیح کر رہے ہوں۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، ایک بندہ مطلب غلط کام میں ملوث ہے اور اوپر سے وہ، جس طرح ہمارا اسلام آباد کا ایک ٹاور گرا تھا، وہ بدکاری کا گڑھ بنا ہوا تھا وہ F10 کے اندر، تو وہ کوئی شہید نہیں ہے۔ ہاں، جس کے کرتوت ٹھیک ہوں گے وہی شہید ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ماشاءاللہ حاجی نمازی بندہ جو ہے وہ ایک کسی بوٹ کے اندر ہیروئن کی سمگلنگ کر رہا ہو سمندری راستے سے، اور بوٹ الٹ جائے اور وہ کہ جی پانی میں ڈوب کے شہید ہو گیا، نہ، کوئی شہید نہیں، اس طرح شہید نہیں ہوگا۔ جو نیچرلی آفات کے ساتھ پازیٹیو کام کرتے ہوئے مرے وہی شہید ہے۔ ٹھیک ہوگا جی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو لوگ زندہ ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہماری پاکستان میں، پوری دنیا میں جو فالٹ لائنز ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر کرم فرماتے ہوئے کامی نقصان فرمائے۔ ظاہر ہے اس کے کنٹرول میں، وہ جب چاہے کنٹرول، آپ دیکھ لیں کئی پرانے گھر ہیں وہ نہیں گرتے ہیں، اور بڑے بڑے نئے گھر، ادھر کئی بڑے بڑے ریسٹورنٹ بھی گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگوں کے غرور بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور کتنے امیر لوگ آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ بھی ٹی وی پہ دیکھ کے تو چسکے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت فوراً اپنے آپ کو بھی رکھنا چاہیے۔ آپ ذرا امیجن کریں، ایک بندے نے پوری زندگی پیسے جوڑ کے جو مکان بنایا ہے، اور اس کا مکان ایک لمحے میں گر جائے تو وہ تو بالکل زیرو پہ آ گیا نا۔ پلاٹ کو اس نے چاٹنا، اس کو تو ملبہ اٹھانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، دوبارہ کہاں سے وہ کنسٹرکٹ کرے گا، کتنا مشکل وقت ہے۔ تو حکومت کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کی یعنی مدد کرے، یہ گورنمنٹ کی ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے، اور اس میں جو یعنی جو لوگ مرے ہیں ان کی کمپنسیشن بھی کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، کرنی چاہیے۔ اور آندہ کے لیے گورنمنٹ کا یہ بھی کام ہے کہ ارتھ کوئک پروف جو مکانات ہیں ان کی طرف ذرا توجہ دی جائے۔ ہمارے لوگ بھی جہاں دل اٹھایا تو وہ نہ زمین چیک کرواتے ہیں اور مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کو، اس ایکوائرڈ نالج کو یوز کرنا چاہیے۔ جیسے انسان نے یوز کیا ہے تو معاملات کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا۔ یہ عقل بھی ہے، جو تدبیر بھی جو ہے یہ بھی تقدیر سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر جو سکھائی ہے وہ اسی لیے سکھائی ہے نا۔ میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زرہ پہن کے جایا کرتے تھے، حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن آپ نے احتیاط اپنی جگہ تو کرنی ہے۔ یہ تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ زرہ پہن کے جائیں گے تو آپ کو تلوار نہیں لگے گی، اور جب آپ خود ہی گئے ہیں بغیر زرہ کے تو آپ خود تقدیر کو دعوت دے رہے ہیں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دعائیں پڑھیں تو آپ سانپ کے ڈسے سے تو محفوظ ہو جائیں گے، لیکن آپ اگر دعا پڑھ کے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو آپ تقدیر اپنے اوپر غالب کروا رہے ہیں، پھر وہ ناگہانی آفت نہیں ہوگی، وہ سانپ آپ کو ڈس لے گا۔ ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا۔